السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے وہ رشتے جو مرد پر حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جنہیں محرمات فی النسب کہا جاتا ہے، نسب کے اعتبار سے کون سے رشتے ہم پر حرام ہیں، اسی طرح رضاعت سے، اسی طرح شادی کی سبب، اور عورت پر کن سے پردہ واجب فرض نہیں ہے، وہ کون ہے جو اس کے لیے محرم ہے، محارم ہے نسب کے اعتبار سے، اور اسی طرح رضاعت کے اعتبار سے، شادی اور نکاح کے اعتبار سے اس کی تفصیل، اور نکاح کو ہمیں آسان بنانا چاہیے اور کس طرح سے نکاح ہونا چاہیے، اور بیوی شوہر کے مسائل ہوں تو مسائل کو حل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ ناظرین اکرام، اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں اور مزید تفصیل کی طرف جانا ہے۔ ایک تو نکاح کا موضوع ہے اور دوسرا موضوع طلاق کا ہے۔ طلاق کے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ناظرین اکرام، اس کے احکام میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ طلاق کو ہر وقت ہر حال میں پسند نہیں کرتی ہے۔ طلاق کو کچھ مخصوص حالات میں شریعت نے صحیح کہا ہے، بقیہ شریعت کا یہ حکم ہے، ترغیب ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ برقرار رہے، میاں بیوی کا رشتہ استوار رہے، ان کے درمیان آپس میں محبت باقی رہے، اولاد کی تربیت ہو، گھر خوشحال ہو۔ کچھ مخصوص جگہوں پر شریعت نے اجازت دی ہے طلاق کی۔ اور ناظرین اکرام، طلاق حقیقت میں ہر وقت مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سارے مسائل کی شروعات کا سبب ہے، مشکلات کی شروعات کا سبب ہے۔ اب دنیا میں دیکھیے، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان مسئلہ ہوا، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، یا عورت نے شوہر سے مطالبہ کیا اور شوہر نے طلاق دے دی، خلا لے لیا عورت نے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارا مسئلہ اب ختم ہو گیا۔ لیکن کیا واقعی مسئلہ ختم ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، وہاں سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دونوں الگ ہو گئے، دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ان کے دشمنی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کے اخراجات کا کیا ہوگا، پھر اس عورت کے دوسرے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا، اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ کیسے رہے گی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ کہ طلاق مسئلے کا حل ہر وقت نہیں ہے، بعض جگہیں ہیں جس کے بارے میں آپ کے سامنے آئے گا جہاں شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ شیطان جو انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے، قرآن مجید بار بار ہمیں اس دشمن سے بچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں میاں بیوی کا رشتہ باقی نہ رہے، کسی طرح وہ رشتہ ٹوٹ جائے، کسی طرح وہ رشتہ ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں صراحت کے ساتھ ہمیں بیان کر دیا، اور اس سے بڑھ کر شریعت کا ہم پر احسان کیا ہو سکتا ہے، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 2813، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس جو کہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ تھا، زمین پہ اسے دھتکار کر بھگا دیا گیا، اور اس نے عہد کیا اللہ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر راستے میں بیٹھ کر انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تیرے سیدھے راستے کے پر میں بیٹھ کر انہیں بھٹکاؤں گا۔ اس ابلیس نے عہد کیا اور اسی پر وہ قائم ہے پوری قوت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ابلیس کا جو تخت ہے، وہ تخت عرش، وہ جو تخت ہے وہ سمندر پر ہے، پانی پر ہے۔ اس لیے کہ ابلیس کا یہ تخت پانی پر ہے، اسے اہل علم کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت کر رہا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی پوری تیاری اس کے پاس ہے۔ کس سمندر میں ہے، کہاں ہے، اللہ عالم، لیکن سمندر پر اس کا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم یبعث سرایاہ، پھر اس کے لشکر بھی ہیں،
ٹولیاں بھی ہیں اس نے تیار کی ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، اس کی ٹولیاں بھی اس نے تیار کی ہیں، اور وہ ثم یبعث سرایا، وہ اپنی ٹولیوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانی آبادیوں میں وہ شیاطین کو، جنات کو بھیجتا ہے ٹولیوں کی شکل میں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، سب سے قریبی شیطان کا وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہو، سب سے بڑا نقصان کرنے والا ہو، سب سے زیادہ جس نے فتنہ کیا ہو وہ ابلیس کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب ابلیس، اس کی حکومت ہے، اس کا تخت ہے، اور اس کے پاس ٹولیاں ہیں، اس کے پاس لشکر ہے، اور وہ لشکر انسانی آبادیوں میں جاتا ہے اور وہ حساب رکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کہا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ جس طرح بادشاہ حکمران کے قریبی کوئی وزیر ہو جس کی بڑی اچھی خدمت ہو، یا کوئی بڑا کارنامہ کسی نے کر دیا تو بادشاہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسی طرح ابلیس کے قریب سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ کرنے والا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، بعض شیاطین آتے ہیں اس کے پاس اور آ کر کہتے میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ غلط کام کیا، کروایا، لوگوں کو بہکایا، ورغلایا، وسوسہ کیا۔ تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ۔ یعنی چھوٹے موٹے، اگر وہ شیطان جا کر کے انسانی آبادی میں چھوٹے موٹے کچھ کام کر دے تو ابلیس اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یجیء احدہم، پھر ایک شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، وہ ابلیس سے کہتا ہے جو آسمان سے بھگایا گیا، کہتا ہے کہ میں نے دونوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، یعنی میں نے بیوی شوہر کے درمیان محبت کو پوری طرح ختم کر دیا، چاہت کو ختم کر دیا، ان کے دلوں میں بغض اور کینہ بھرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، یعنی طلاق ہو گئی ہے، اور دونوں کے دونوں الگ ہو گئے یا خلا ہو گئی ہے، دونوں کے دونوں جدا ہو گئے، بیوی شوہر اب نہیں رہے، پہلے تھے اب بیوی شوہر وہ نہیں ہے، ایک عام مرد اجنبی عورت ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام قال فیدنیہ منہ، تو ابلیس خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کر کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اس سے نعم انت، تم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنے بہترین ہو تم۔ ابلیس جو دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر بیوی شوہر میں طلاق کی خبر اسے دی جاتی اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے اچھے ہو تم۔ کیوں؟ جیسے ناظرین میں نے آپ کے سامنے کہا کہ طلاق مسائل ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے، پریشانیوں کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے، نہ جانے کتنے منکرات، کتنی پریشانیاں وہاں سے منتقل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، لہٰذا ہمیں جان لینا ہے کہ اس طلاق کی وجہ سے بڑے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے ناظرین اکرام کہ طلاق کے سبب جو گھر ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر بکھر جاتا ہے۔ اب سوچئے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ایسا کسی اولاد کے ساتھ ہو، کسی ماں باپ کے ساتھ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر کیا کہ اولاد مر گئی یا ماں باپ مر گئے، اب وہ دونوں الگ الگ ہو گئے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب یہ تنہا رہ گیا۔ ایک وقت وہ مل کر کے تھے لیکن اب وہ دنیا سے اسے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کیسا محسوس ہوگا جب گھر میں رہنے والا فرد ہمیں چھوڑ کر کے چلا جائے ہمیشہ کے لیے۔ طلاق کیا ہے؟ شوہر بیوی سے طلاق دے دے اور اسے گھر سے بھگا دے وہاں سے، اب اس کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ اس کا شوہر نہیں رہا، نہ پھر وہ اس کے گھر آئے گی، نہ یہ اس کے گھر جائے گا، نہ محبت رہے گی، نہ الفت رہے گی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس سے جس گھر میں انسان رہتا ہے سب سے پہلے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ اس کی طلاق ایسے آسانی کے دنوں میں تو نہیں ہوتی ہے، طلاق ہوئی ہے اس کا مطلب بہت ساری پریشانیاں ہوئی ہیں، وہ پریشانیاں آپسی نفرت و بغض و عداوت کا سبب ہے۔
شوہر کے دل میں بیوی کی بغض، نفرت، عداوت، عورت کے دل میں شوہر سے متعلق بغض، عداوت، نفرت، حتیٰ کہ دونوں اس اپنے جوڑے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھرانے، اس کے پورے خاندان کے سلسلے میں دل میں بغض رکھنا شروع کرتے ہیں، اور بغض اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں لوگوں کے سامنے کبھی ان کا ذکر خیر تو ہوگا نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، ورغلائیں گے، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، یعنی ختم نہ ہونے والا بغض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی عورت جس کو طلاق ہوئی ہو، آپ پوچھئے تمہارا شوہر کیسا تھا، تمہارے شوہر کے گھرانے والے کیسے تھے، وہ کوئی ایک عیب بھی نہیں چھوڑے گی، ہر عیب وہ سامنے رکھے گی لوگوں کے۔ اگر شوہر سے آپ پوچھئے تمہاری بیوی کیسی تھی، کوئی عیب نہیں چھوڑے گا، نہ اس میں نہ اس کے گھر والوں میں۔ طلاق دلوں میں نفرتیں اور بغض و عداوت کی شروعات، اور یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقصان کہ جوڑے کے ساتھ ساتھ جو پہلے جوڑے میں تھے ان کے اس طلاق کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کتنے ایسے جوڑے ہیں، شوہر بیوی الگ ہو گئے، لیکن شوہر کے جو ماں باپ ہیں، بیوی کے جو ماں باپ ہیں، آپس میں ان کے رشتے بڑے بہترین ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خوش ملنساری کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ لیکن یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکے، انہیں مجبوراً، چونکہ بیٹی کا مسئلہ ہے، چونکہ بیٹے کا مسئلہ ہے، انہیں بھی دشمنی میں داخل ہونا پڑتا ہے، جبکہ ان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں، یہ سب کے سب داخل ہوتے۔ ہو سکتا ہے ان کے رشتے آپس میں بہت اچھے ہوں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہوں، لیکن اس طلاق کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ اس کی وجہ سے ان کے آپسی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس خاندان کی بہو باہر اس خاندان میں واپس کر دی گئی، یا اس خاندان کی بہو نے شوہر سے خلا لے کر کے اس کو الگ کر دیا، پھر کس منہ سے ایک دوسرے سے وہ ملیں گے، کیسے محبت کو برقرار رکھیں گے؟ یعنی پورے خاندان کی آپسی جو محبت تھی اس کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے یہ طلاق، اور اس سے پورا یہ جو محبت کا نظم تھا خاندان میں سب ختم ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی کے ماں باپ، بیوی کے بھائی بہن، یا شوہر کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن طلاق یہ سب کچھ ختم کر دیتی۔ طلاق کا نقصان ہے یہ۔ چوتھا نقصان کہ طلاق کے سبب شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں ان کی عزت اور ان کی آبرو پر داغ لگتا ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، ایک دوسرے کے عزت پہ داغ لگتا ہے۔ عورت بھی نہیں چھوڑے گی، شوہر بھی نہیں چھوڑے گا، ایک دوسرے کو بتائیں گے، دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، سب کو معلوم ہوگا کہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ ان دونوں کی عزت و آبرو، ایک دونوں کے تقدس، دونوں کی جو منزلت ہے، دونوں کی جو شخصیت ہے، اس پر جرح لگتی ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ یہی کہیں گے کہ یہ عورت گھر میں نہیں رہ سکی، یہی کہیں گے یہ شوہر اپنی بیوی گھر میں نہیں رکھ سکا، اور اس کے پورے خاندان کی عزت پہ حرف لگتا ہے۔ یہ انسان کی عزت، حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ اس کے بعد وہ سماج میں چلے گا تو اس کا وہ احترام، وہ تقدس جس نے طلاق کو کھلواڑ بنا لیا وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں اجازت ہے۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان طلاق کی وجہ سے ناظرین اکرام، وہ نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ایک دوسرے کی آنے والی زندگی بھی بسا اوقات تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے، جس کا ذکر آئے گا، کہ اگر انسان نکاح میں رکھے تو اچھے ڈھنگ سے رکھے، یا نہیں تو پھر اچھے ڈھنگ سے اسے چھوڑ دے۔ اچھے ڈھنگ سے نہیں چھوڑا جاتا۔ آج آپ دیکھیے کیس اور ایک دوسرے پر الزام نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، حتیٰ کہ بچے بھی اس میں شریک ہیں، ان کو بھی وہاں لے جا رہے ہیں، اس کے ماں باپ جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنے سالوں تک چلتا رہے گا۔ اس آدمی کی زندگی کا کیا ہوگا، اس عورت کی زندگی کا کیا ہوگا کہ آنے والی ان کی زندگی، ہاں طلاق ہو گئی، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، گھر ٹوٹ گیا، محبت بھی ختم ہو گئی، خاندان بھی الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آنے والی زندگی بھی یہی کہ وہ کورٹ کچہریوں کی، عدالتوں کی اور دارالقضاء کے چکروں میں نکل رہی ہے۔
کتنا بڑا نقصان ہے ناظرین کرام کہ آنے والی زندگی پر بھی اس کا اثر ہے. یعنی 1 2 ماہ 3 ماہ کی بات نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا بعد میں اپنی زندگی میں چل پڑے. ایسا نہیں ہوتا ہے. چونکہ طلاق ہوئی ہے اس کے پیچھے مسائل رہے ہوں گے تو پھر وہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ. شوہر کا وقت اس میں برباد ہو رہا ہے, اس کی طاقت برباد ہو رہی ہے, مال تو بے تحاشا اس میں لگ رہا ہے, کبھی یہاں لگ رہا ہے کبھی وہاں لگ رہا ہے, کبھی سفر کر کے جانا پڑے گا اس کو. کتنے واقعات ہیں ناظرین اکرام, آپ سب بہتر جانتے ہیں. یہ طلاق کا چھٹا نقصان ہے کہ طلاق کے سبب آنے والی زندگی بھی انسان کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے. 7واں نقصان ناظرین اکرام طلاق کے سبب, جب طلاق ہوتی ہے آپس میں, وہ جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. کیونکہ اولاد کی تربیت میں جس طرح ماں کی ضرورت ہے باپ کی بھی ضرورت ہے, باپ کی ضرورت ہے تو ماں کی بھی ضرورت ہے. ماں کی محبت, باپ کی شفقت, اس کا ادب سکھانا, اس پر خرچ کرنا, اسے گھمانا, اسے محبت کرنا, بچوں کی تربیت میں دونوں ضروری ہیں. نرمی بھی ضروری ہے, محبت بھی ضرورت ہے, تربیت بھی ضرورت ہے, تعلیم بھی ضرورت ہے, مال بھی ضرورت ہے. اب بچوں کے اوپر اب جوڑا باقی نہیں رہا, دونوں ایک ساتھ باقی نہیں رہے. اب چونکہ وہ 2 لوگوں کا حق تھا کہ دونوں مل کر اس کی تربیت کرتے, اب دونوں الگ الگ ہو گئے. اس کا مطلب ایک بڑا حصہ الگ ہو گیا. اب ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس لیے طلاق کے سبب نہ صرف ایک کہ خاندان برباد ہوتے, آنے والے نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے. بچے ماں کے پاس ہیں, ماں باہر نہیں جا سکتی, بیٹے ہیں اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہے, وہ باہر گھوم رہے پھر رہے ہیں کیونکہ ڈرانے والا کوئی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, سختی کرنے والا کوئی نہیں. باپ کے پاس ہیں لیکن محبت کرنے والا کوئی نہیں, شفقت کرنے والا کوئی نہیں, سمجھانے والا کوئی نہیں. باپ بھی ناراض ہے اور بچے بھی اسے پسند نہیں کرتے. یہ 2 حصے ہیں انسان کی بچوں کی تربیت کے لیے, ایک باپ اور ایک ماں. جب دونوں ایک ساتھ حصہ لگاتے ہیں تو بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے. بچے تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. جن ممالک میں سنگل مدر کا تصور زیادہ ہے کہ اکیلی عورت بچوں کو پال رہی, پرورش کر رہی ہے, دیکھیے ان بچوں کے کیا حالات ہیں. کہ ایک انسان سے تربیت پوری طرح نہیں ہو پائے گی. شوہر کے ساتھ بیوی ضروری, بیوی کے ساتھ شوہر ضروری ہے. اولاد کی تربیت تباہ ہو جاتی ہے ناظرین اکرام, اور وہ بچے غلط راہوں پر پڑ جاتے ہیں, غلط راستے پر نکل جاتے ہیں. یہ 7واں بڑا نقصان ہے اس طلاق کا. اور 8واں بڑا نقصان یہ ہے ناظرین اکرام, وہ یہ ہے کہ یہ طلاق بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن, ان کے دماغ پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے, بہت برا اثر ہوتا ہے. جن بچوں نے بچپنا ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھ کر گزارا ہے, مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھ کر گزارا ہے, کوٹ کچہریاں کاٹتے ہوئے دیکھ کر گزارا ہے, اس بچے کی جب نشأت اور تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے, اس کے بعد جب وہ بڑا ہوگا تو آپ سوچئے اگر اللہ اس پر رحم نہ کرے تو وہ کیا ہوگا, اس کی شخصیت کیا ہوگی, اور وہ اپنے جوڑے کے ساتھ کیا کرے گا, چاہے بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا. کہ ہم اس بچے کی تربیت نہیں, آنے والی نسلوں کو بھی ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. جس بچے نے دیکھا ہو کہ اس کا گھر اس کے آنکھوں کے سامنے ٹوٹا اور بیوی شوہر نے مل کر کے ایک دوسرے پر خوب الزامات لگائے, تہمتیں لگائیں, اور کورٹ کچہریوں تک, مار پیٹ تک, گالی گلوچ تک بات پہنچی. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا, وہ بیٹی جب بڑی ہوگی تو کیا وہ کسی گھر کو سکون سے آباد کر پائیں گے اگر اللہ رحم نہ کرے؟ یہ 8واں بہت بڑا نقصان ناظرین اکرام کہ اس کے ذہن کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, اس کی شخصیت اس سے خراب ہوتی ہے, اور پھر آنے والے نسلوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ 8واں بڑا نقصان ہے ناظرین اکرام کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ آنے والی نسل کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں. جب بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی ماں نے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی, الگ ہو کر کے آ گئی, اپنے شوہر کو وہ گالیاں دیتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگاتی ہے, دوسروں کے ذریعے سے اسے پٹواتی ہے, کورٹ کچہری میں اسے گھسیٹتی ہے, تو کیا وہ لڑکی اور وہ بچی جب بڑی ہو کر کے نکاح کرے گی تو اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے گی؟ کیا وہ محبت کرے گی اپنے شوہر سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہی دیکھا ہے, اس کی نشأت وہ اسی پر بڑی ہوئی ہے. اور بچے ایسے ہی ہوتے, بچے کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں. آپ خیر بھی لکھ دیں, اچھائی لکھیں تو اچھائی لکھی رہ جاتی ہے, اور غلطی لکھ دیں تو غلطی لکھی رہ جاتی ہے. یہ بچے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں الطلب فی الصغر کالنقش فی الحجر. سلف کہا کرتے تھے بچپن میں علم حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر, پتھر پر لکھنے کی طرح ہے.
آپ نے بچپن میں جو صورتیں یاد کی آج تک آپ کو وہی یاد ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں، نئی صورتیں آپ نہیں یاد کرتے۔ بچپن میں یہی دیکھا، اب اسی شخصیت کے ساتھ وہ جیے گا یا جیے گی۔ یہ سماج کو بہت بڑا نقصان پہنچانا ہے ناظرین، کہ وہ بچہ وہ بچی کیسے آنے والی زندگی میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ 8واں بڑا نقصان ہے۔ اور 9واں بڑا نقصان ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اس کے سبب سماج میں زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ شوہر نے بیوی کو الگ کر دیا، بیوی شوہر سے خلا لے کر کے چلی گئی، اب دونوں جلدی سے نکاح نہیں کر رہے، اب وہ اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں ہے، لیکن انسان کی شہوت ہے، انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، کہاں سے اسے پورا کرے؟ پھر وہ غلط راہوں پر چلتے ہیں، گناہ کے راہوں پر چلتے ہیں۔ زنا عام ہوتا ہے، جب طلاق زیادہ ہو جائے تو زنا عام ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک دامنی کے لیے کوئی جائز راستہ باقی نہیں ہے۔ کہاں سے جائز راستہ اسے ملے گا؟ بیوی نہیں ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے۔ زنا، بدکاری کا راستہ اس سے عام ہو جاتا ہے ناظرین اکرام۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے طلاق کا۔ اور 10واں ایک بہت بڑا نقصان ہے ناظرین اکرام طلاق کا، وہ یہ ہے کہ انسان کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں۔ انسان کی عبادتیں، انسان کی صراط مستقیم پر استقامت سے طلاق کے سبب بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے، جب انسان ذہنی طور پر اس پریشانی سے گزر رہا ہو، وہ کیسے سکون سے عبادت کرے گا اللہ کی، کیسے وہ نماز پڑھے گا، کیسے وہ قرآن پڑھے گا، کیسے وہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے گا، کیسے وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، کیسے صدقہ و خیرات کرے گا، کیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھے گا، کیسے وہ قیام اللیل کرے گا۔ جس آدمی کو، جس عورت کی ذہن اور جس عورت کی زندگی پوری طرح اس کے نظر ہو گئی، اب صبح و شام اسے پریشانی ہے، صبح و شام اسے مصیبت ہے، اور وہ ہر دن کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر کے گزر رہا ہے، جوجھ رہا ہے۔ اسے ناظرین اکرام کہ یہ طلاق انسان کی عبادتوں کو متاثر کرنے والی ہے، انسان کی استقامت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہے۔ طلاق کو کوئی معمولی نہ سمجھے، اس کا بہت گہرا، بہت برا اثر ہوتا ہے ناظرین اکرام۔ یہ 10 نقصانات ہیں ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اہل علم نے ایک اہم بات بیان کی ہے، جو 10واں نقصان میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر اسی کی تفصیل میں ہم جائیں، اہل علم نے کہا استقامت سے طلاق روکنے والی چیز ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ کیسے؟ کہا کہ بیوی شوہر کے درمیان جب مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بسا اوقات بیوی اپنے شوہر پہ جادو کرواتی ہے، شوہر اپنی بیوی پہ جادو کرواتا ہے، اور یہ جادو کفر ہے۔ یہ طلاق انسان کو کفر تک ڈھکیل سکتا ہے ناظرین اکرام۔ آپ سوچئے کہ کس قدر خطرناک ہے یہ طلاق، اور اس سے ہونے والا نقصان کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور شیطان جس چیز سے خوش ہوتا ہو، آپ سوچئے، شیطان آیا ہی دنیا میں اس لیے ہے، لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے۔ جب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ جو نقصان کرنا چاہتا تھا وہ نقصان ہوا ہے، کہ اب ان کی عبادتیں، ان کے اعمال اور ان کے خاندان، ان کا سکون اور اطمینان سب کچھ غارت ہے۔ انسان کا ظاہر بھی، انسان کا باطن بھی، ذہنی طور پر وہ تھک جاتا ہے، اور باطنی طور پر عبادتوں پر اس کا اثر، ظاہری طور پر اس کی زندگی میں، اس کے کام کاج پر اس کا اثر، بلکہ ناظرین اکرام حتیٰ کہ طلاق ان خودکشیوں کا سبب ہے۔ طلاق خودکشیوں کا سبب ہے۔ بیوی شوہر کے درمیان مسائل اگر اسے صحیح طور پر حل نہ کیا جائے، یہ طلاق کا سبب بن جاتے ہیں ناظرین اکرام۔ لہٰذا طلاق کی خطرناکی کو جاننا ضروری ہے۔ شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے۔ طلاق ایک مجبوری ہے، اور کب جائز ہے آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی۔ لہٰذا طلاق کے نقصانات سے ہمیں بھی واقف ہونا ہے، اپنی اولاد کو بھی واقف کروانا ہے، اور جو شادی ہونے والے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ہر ایک کو ان نقصانات کو سامنے رکھنا ہے ناظرین کرام، تاکہ وہ طلاق جیسی اس بھیانک چیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم موضوع کی طرف۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آخر طلاق کے واقعات ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ طلاق کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں طلاق واقع ہو جاتی؟ کیوں طلاق کی طرف لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں، لہٰذا ان اسباب کو بھی جاننا، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے ناظرین اکرام، کہ آخر طلاق کیوں ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا اس کا سب سے پہلا سبب، سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ کہ انسان جلد بازی کرتا ہے۔ جلد بازی کرنا
اور صبر نہ کرنا. اگر جوڑے میں صبر نہ ہو، اگر شوہر میں صبر نہ ہو، خاص طور پہ چونکہ طلاق کا حق شوہر کو ہے، اور عورت کے پاس اگر صبر نہ ہو جس کے پاس خلا کا حق ہے، اگر وہ صبر نہ کریں، جلد بازی کریں، خاص طور پر غصہ، اگر غصے پر قابو نہیں کیا گیا ناظرین کرام، تو بھی پہلا بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے طلاق کے واقعات ہوتے ہیں. سب سے پہلے صبر کریں. کیا ہم دنیا میں مال کمانے کے لیے صبر نہیں کرتے؟ کوئی دکاندار ہے، کسٹمر کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہے، بھول جاتا ہے اس کو. دوسرے کسٹمر جب آتے ہیں تو پہلے والے کا غصہ اس پر نہیں نکالتا. اگر وہ دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے، اگر اسے بیماری ہو گئی، دوائیاں کھاتا ہے، درد ہو رہا ہے پھر بھی دوائیاں کھاتا ہے، لیکن امید رکھتا ہے کہ دوائی اثر کرے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ خونی رشتے جن میں ہم طلاق نہیں دے سکتے، ماں باپ ہیں، بسا اوقات ماں باپ کا سلوک اور رویہ ان بچے کو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. اور ماں باپ ہیں تو اولاد سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب چونکہ اس میں کوئی طلاق نہیں رکھی گئی، وہاں پر وہ صبر کرتا ہے. جب انسان اپنے خونی رشتے پہ صبر کر رہا ہے، ماں باپ پہ صبر کر رہا ہے، اولاد پہ صبر کر رہا ہے، بیماری پہ صبر کر رہا ہے، تجارت پہ صبر کر رہا ہے، تو پھر بیوی کی طرف سے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا شوہر سے بیوی کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے، اس پر کیوں صبر نہیں کیا جاتا؟ ناظرین کرام، یہ اہم سوال ہے ہم سب سے. صبر کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تکلیف سے پاک ہو. اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں. یؤذنی ابن آدم ویسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے. تکلیف سے کوئی محفوظ نہیں ہے، لہٰذا میاں بیوی سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو تو طلاق کا سب سے بڑا سبب ہے جلد بازی، کہ انسان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ طلاق دے دوں گا تو مسئلہ حل ہوگا، جبکہ مسائل کتنے ہوتے ہیں آپ کے سامنے بات آئی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6114، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. آپ نے کہا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان اور بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے. اور اس سے پہلے درس میں ناظرین کرام آپ کے سامنے آیا کہ اگر ناراضگی شدید ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہاں سے چلا جائے، اس مجلس سے اٹھ جائے، تاکہ مزید بات آگے نہ بڑھ جائے. اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کرے، اور آپ کے صبر کو یاد کرے، نبیوں کے صبر کو یاد کرے، اپنے غصے پر قابو کرے. کیوں ناظرین کرام؟ پہلوان پچھاڑ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ اس کو لوگ تعریف کر دیں، لوگ اسے کچھ پیسہ دے دیں، لیکن حقیقت میں وہ پہلوان ہے، وہ بہادر ہے جسے مسلسل فائدہ ہوگا. وہ یہ کہ جو اپنے نکاح کو باقی رکھے ہوئے ہے، طلاق کی مصیبتوں سے دور ہو کر کے اپنے نکاح کو اس نے باقی رکھا ہے، صبر کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، نظر انداز کرنے کے ذریعے سے. یہ پہلا سبب ناظرین اکرام جو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کثرت سے طلاق ہوتی ہے. دوسرا سبب ہے ناظرین اکرام، خاص طور پر یہ جن کے نکاح نہیں ہوئے، انہیں چاہیے کہ دینداری کو اختیار کریں، دیندار کا انتخاب کریں. کیونکہ دیندار کا انتخاب نہیں کیا، اہل علم کہتے ہیں یہ بھی طلاق کے واقعات بڑھ جانے کا سبب ہے. لوگ مال دیکھ کے نکاح کر رہے ہیں، خاندان حسب نسب دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں، مال کی لالچ میں نکاح کر رہے ہیں. اب نکاح کی بنیاد دینداری نہیں ہے، دنیا ہے. اب جو کہ دینداری ہے ہی نہیں تو پھر نہ صبر ہوگا، نہ معافی ہوگی، نہ استقامت، کچھ نہیں، کیونکہ دینداری ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کثرت سے طلاق کے واقعات کے اسباب میں سے یہ سبب ہے ناظرین اکرام. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی پچھلے دروس کے اندر، سنن ترمذی کی حدیث کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دیندار کا رشتہ ہے تو نکاح کرا دو، ورنہ زمین پہ فساد ہوگا. کیا فساد ہوتا ہے ناظرین؟ آپ نے سنا کتنا بڑا فساد ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے مفاسد لازم آتے ہیں. نیک جوڑے کا انتخاب ناظرین اکرام، جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ نیک جوڑے کا انتخاب کریں، ورنہ طلاق کے پھیل جانے کے اسباب میں سے ہے. یہ کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں کیونکہ جوڑا دیندار نہیں ہے، شوہر کے اندر دینداری نہیں، بیوی کے اندر دینداری نہیں ہے.
اور جو شادی ہو چکے ہیں، اگر ہمیں طلاق کے واقعات سے، طلاق جیسی مصیبت سے بچنا ہے تو پھر ہم سب کو دیندار ہونا پڑے گا ناظرین۔ دینداری کے سبب کہ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، نظر انداز کریں گے، صبر کریں گے، دعا کریں گے، تو پھر ہمارا جوڑا اور ہمارا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا بڑا سبب ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ نکاح چونکہ شریعت کے معیار پر نہیں اترا ہے، شریعت جو چاہتی ہے کہ نکاح دین کی بنیاد پر ہو، وہ نہیں ہوا ہے۔ اب وہ جب دنیا کی وجہ سے ہوا ہے اور پریشانیاں ہو گئیں اور اس میں اصلاح کی کوشش کی گئی، تو پھر اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر دینداری نہیں ہے، شوہر کے اندر دینداری نہیں ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، دینداری کو ترجیح دے نکاح سے پہلے، اور جو نکاح ہو چکے ہیں دینداری کو اختیار کر، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہ دوسرا سبب ناظرین اکرام جس کی وجہ سے طلاق کے واقعات عام ہو رہے ہیں۔ تیسرا سبب ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کے واقعات جو کثرت سے ہو رہے ہیں، اس کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دونوں کی سمجھ بوجھ الگ الگ ہے۔ شوہر کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، بیوی کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، معاملات کو وہ الگ نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ الگ نگاہ سے دیکھتی ہے، جس سے اختلاف واقع ہوتا ہے۔ دونوں کی سوچ الگ الگ ہے، دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن طلاق تک بات اس وقت جاتی ناظرین اکرام جب ہر کوئی اپنے نظریے کو ہی لازم پکڑے اور اسی کو صحیح کہے، تو پھر وہاں سے ناظرین یہ سبب بن جاتا ہے، بالخصوص طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اہل علم نے کہا کہ ایسے امور میں بسا اوقات وہ چھوٹے امور ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے ہٹ دھرمی بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو طلاق تک لے جانے کا ذریعہ بھی بنا دیتے۔ چھوٹی چیز ہے، کتنے دسیوں واقعات ہیں ناظرین اکرام۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا، چھوٹی چیز ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں، شوہر سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے بیوی کو، اور بیوی اس قدر اس پر مضبوطی سے قائم رہی کہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا لیکن سوشل میڈیا نہیں چھوڑا۔ کتنے واقعات ہیں۔ شوہر گھر سے باہر ہے، کثرت سے باہر ہے، بیوی بچوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کوئی وقت ان کے پاس نہیں، اس کے پاس نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، لیکن شوہر اس پر اتنی مضبوطی سے قائم رہا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اپنی عادت نہیں بدلی۔ یہ جو سوچ ہے ناظرین اکرام، مختلف چیزوں کو لے کر جو ہماری رائے ہوتی ہے، اگر ہمیں طلاق کے واقعات کثرت سے جو ہو رہا ہے اس سے بچنا ہے تو ہمارے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، وہ تنازل ہے۔ تنازل کہتے ہیں ناظرین کہ میں بھی ایک قدم پیچھے ہٹوں گا اور آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ ہم میں سے ہر شخص تنازل اختیار کرے، اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تاکہ اس کے اندر کچھ نرمی کا راستہ باقی رہے۔ شوہر اگر یہ کہہ دے کہ تم نے ایسا کیا تو پھر طلاق ہی دے کر رہوں گا میں، جبکہ وہ چیز شرعاً واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور بیوی شوہر سے کہتی ہے اگر تم نے یہ چیز نہیں کی تو پھر تم سے خلا لے کر کے رہوں گی، جبکہ شریعت نے اسے فرض نہیں کیا ہے۔ اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ سوچ ہے۔ ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ جب ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، 2 قدم پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر ناظرین اکرام ایک راستہ خود بخود بچتا ہے جس راستے سے صلح ہو سکتی ہے۔ صلح کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ناظرین، یہ صفت تنازل کہ وقت کے وقت ضرورت انسان کو اپنے موقف سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، دین کو لے کر کے نہیں، دنیاوی امور میں، جائز امور میں، اس سے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کہ آپ نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے حسن، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا، 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد کے زمانے میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک حجاز اور پھر ملک شام کی طرف ایک گروہ ہو گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ دو گروہ ختم ہو کر کے ایک گروہ ہو جائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنی خلافت، اپنی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ اتنی بڑی قربانی کہ بادشاہ، جو بادشاہ وقت ہے، وہ اپنی حکومت کسی کو دے دے تاکہ لوگوں کے اندر، رعایا کے اندر امن و امان ہو۔ کیا آپ نے ایسا کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ دیکھیے حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ، تاکہ دو گروہ نہ ہو، ایک گروہ رہے مسلمانوں کا، تاکہ دیکھنے والا مسلمانوں کو جان لے کہ ہم سب ایک ہیں، دو نظر نہ آئیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے، تاکہ خون نہ بہے، آپس میں جھگڑے نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں نہ ہوں، حضرت حسن رضی اللہ نے پوری حکومت چھوڑ دی اپنی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی تاریخ کی مثال ہے، یہ کہ جس عام کو عام الاجتماع، سارے مسلمانوں کے جمع ہونے کا سال قرار دیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا۔ یہ سلف کا کردار ہے۔ تو ہم چھوٹے موٹے مسائل میں جو کہ فرض نہیں ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کفر ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں اگر ہم ہر دھرمی اختیار کر لیں، تنازل نہ اختیار کریں ناظرین، اسے بڑے بڑے واقعات، طلاق کے واقع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے طلاق جو کثرت سے واقع ہو رہی ہے، اس کے پیچھے آپ کو ہر دھرمی ملے گی کہ کوئی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر چاہتا ہے 100% یہی ہو، بیوی چاہتی ہے 100% انہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ میں ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ تنازل اختیار کرنا، جب یہ دیکھے انسان کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر رشتے کو اپنے خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنی سوچ پر مقدم رکھے۔ آپ سوچئے، بسا اوقات کسی انسان سے پوچھا جاتا ہے جس کی طلاق ہو گئی، بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میری بات نہیں مان رہی تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اسے پوچھا جائے کہ آپ نے جو غصہ کیا، جو ناراضگی کی، اس وجہ سے کیونکہ آپ گھر کا بھلا چاہتے تھے اور بیوی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، وہ کہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، تو پھر آپ نے اس کے بعد جو کیا، کیا اس سے گھر کا بھلا ہو گیا؟ اب سوچی ناظرین کرام، نتیجہ وہی ہے۔ شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بات یہ قبول نہیں کی گئی، اب گھر میں نقصان ہوگا، اب اس کی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تو نقصان تو پھر بھی ہوا گھر کا۔ یہ کون سا حل ہے؟ اس لیے گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی بقا کے لیے شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، دونوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پر رشتے پر بات آ جائے، اپنے آپسی تعلقات پر بات آ جائے، ہم اپنے موقف سے تھوڑا تنازل اختیار کریں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اپنے پہلو کو نرم کریں، اپنے پہلو کو نرم کر لیں۔ کیونکہ ناظرین اکرام، اہل علم نے کہا کہ شوہر اور بیوی کا اپنے اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹ جانا اور کسی صورت میں اسے نہ چھوڑنا، ناظرین اکرام، یہ بہت بھیانک اس کے نتائج کی طرف اسے لے کر کے جاتا ہے۔ لہٰذا تیسرے سبب سے بھی ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھا سبب ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے، اور یہ بہت معروف سبب ہے، اور آگے درس میں آئے گا کہ اس جگہ پر طلاق کو شریعت نے صحیح مانا ہے۔ وہ کیا سبب ہے ناظرین اکرام جس کے لیے طلاق ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، وہ اس کا حق نہ نان نفقہ دیتا ہے، نہ خرچ دیتا ہے، نہ گھر فراہم کیا، نہ لباس فراہم کیا، نہ اس کے لیے راشن کا نظم کیا، نہ بچوں کے لیے کوئی انتظام کیا، اور اس پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ اس کے حق کو ادا کرنے کے بجائے بلکہ اس پہ ظلم کرتا، آگے بڑھ کر طلاق کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ناظرین اکرام، یہ بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی ہے، اس کی ضرورت جسمانی حق ہے، اس کے گھر کا اس پر حق ہے، اور وہ پاک دامن نہیں ہے، شوہر کے حق کو اس نے ادا نہیں کیا، اس وجہ سے طلاق کے واقعات عام ہوتے ہیں ناظرین۔ اسی لیے ہماری ابتدائی گفتگو بڑی تفصیل سے ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق شریعت میں کیا ہے، شوہر کو چاہیے ان حقوق کو ادا کرے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو طلاق کے پھیلنے کے اسباب میں سے ہے۔ یہ ہم نے یہ پڑھا کہ شوہر کو چاہیے
کہ وہ بیوی کے عیبوں کی بجائے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھے. اس کا حق ہے. اگر کوئی شوہر اس کو ضائع کر دے، صرف عیبوں پہ اس کی نگاہ ہے، تو پھر بہت دیر تک رشتہ کیسے چلے گا؟ وہی معاملہ بیوی کا بھی ہے. شوہر کے حقوق اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی اسے شکر گزار ہونا ہے. اگر وہ شوہر کی ناشکری ہے، اب ناشکری کرتے 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 اس کی ناقدری کرتے کرتے بات خلے تک جائے گی. اس کی کمائی اسے پسند نہیں، جو کما کر لا رہا ہے اس سے وہ راضی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اسے لالچ ہے دنیا کی، ناقدری ہے، وہ شوہر کی قدردان نہیں ہے، اس نے حق ادا نہیں کیا شوہر کا. دھیرے دھیرے کیا ہوگا ناظرین اکرام آگے جا کر؟ اسی لیے اہل علم نے کہا دونوں جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ناظرین تو طلاق کے واقعات عام ہو جاتے. لہٰذا عورتوں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کے حقوق کا اچھی طرح علم رکھیں، پڑھیں اسے، سمجھیں اسے، جو اہل علم نے بیان کیا، جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، جو کتابیں لکھی اہل علم نے. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو پڑھے، جانے، سمجھے، جو اہل علم نے بیان کیا، جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. کیوں ناظرین کرام؟ جب ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے انسان اپنے رشتے کو بچا پائے گا. پانچواں سبب ناظرین کرام جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ طلاق کے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں، جو طلاق کے واقع ہونے کے اسباب میں سے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی دونوں کے گھر والوں کا دونوں کے گھر والوں کا میاں بیوی کی زندگی میں دخل دینا. میاں بیوی کا اپنا ایک رشتہ ہے، ان کا اپنا خصوصی ایک تعلق ہے، ان کے خصوصی معاملات ہیں جس سے وہ گھر کے امور طے کرتے ہیں، جس سے وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جس سے وہ بہت سارے امور پر فیصلہ کرتے ہیں. میاں بیوی ان کے درمیان یہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور انہیں علم ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. ناظرین اکرام جب ان دونوں کے مسائل کے درمیان میاں کی طرف سے اس کے ماں باپ، بیوی کی طرف سے اس کے ماں باپ داخل ہوتے ناظرین اکرام، تو یہ زندگی ان کی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کے آپسی رشتے خراب ہو جاتے ہیں ناظرین. اور شریعت کبھی نہیں چاہتی ہے. شریعت تو یہ کہا کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں بیوی سے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول سکتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی ایسی تعریف کرے جو حقیقت نہیں ہے تاکہ بیوی خوش ہو. جہاں شریعت نے جھوٹ کو جائز کیا ہے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں مضبوط ہو، اتنا پسندیدہ ہے میاں بیوی کا آپس سے رشتہ مضبوط ہو. اس کے درمیان اگر کوئی داخل، اگرچہ کہ ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ ان معاملات کو گہرائی سے نہیں سمجھ رہے، کیونکہ وہ گہرائی سے نہیں دیکھ رہے، وہ صرف باہر سے دیکھ رہے. میاں بیوی کو پتہ ہے، ہر ایک عیب کے بارے میں بھی پتہ ہے، خوبی کے بارے میں بھی پتہ ہے، استطاعت کے بارے میں بھی پتہ ہے، مزاج کے بارے میں بھی پتہ ہے، اخلاق کے بارے میں بھی پتہ ہے، انہیں سب ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہے. لیکن جو درمیان میں آ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم. ان کی غلط رہنمائی میاں بیوی کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے. اور یہ واقعات عام ہیں ناظرین اکرام، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. عورت نکاح کر کے آتی ہے اور اپنی ماں سے مسلسل فون پر وہ بات کر رہی ہے اور وہ اسے وہاں سے اس کی رہنمائی کر رہی ہے، تجھے ایسا کرنا ہے، تجھے ویسا کرنا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا تب ایسا کرنا ہے. وہ وہاں سے اس کی غلط رہنمائی کر رہی ہے اور وہ عورت اس گھر کے حالات کو جاننے کے باوجود، جبکہ اسے گھر کے حالات کے مطابق آگے چلنا ہے، لیکن وہ جو باہر ہے ان کی رہنمائی پر وہ کام کرتی ہے اور پھر وہ گھر میں مسائل کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے. اور یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے کہ اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے ورغلاتے ہیں، اس کی بیوی کے عیب اس کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی وہ تصدیق کر کے، جبکہ وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے کہ معاملہ ویسا نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں میں آ کر شوہر اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور پھر ناظرین اکرام رشتہ ختم ہونے کے قریب چلا جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں آپ سب سنتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. آپ کے پاس شریعت اسلامیہ کی اتنی عظیم رہنمائی ہے، اور آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی، وہ گھر سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں گئے تو آپ نے وجہ نہیں پوچھی، نہ آپ نے حضرت علی سے وجہ پوچھی، نہ دونوں نے بتایا اس کو. یہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہے. جب وہ باہر آئے گی اور کوئی اور اس کی رہنمائی کریں گے ناظرین اکرام، تو پھر وہاں سے مسائل پیدا ہوتے. ہاں بسا اوقات اختلاف ظاہر ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک حکم ہو، ان کی طرف سے ایک حکم ہو، کوئی طے کیا جائے، دونوں بیٹھ کر کے ان کی رہنمائی کریں، ان کو صحیح راہ بتائیں، اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن عمومی طور پر ایک دوسرے کے معاملات میں، ایک دوسرے کے امور میں دخل اندازی گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے. ناظرین، گھر کے امور کو خراب کر دیتی.
بس اوقات شوہر کا کوئی اقدام ہوتا ہے، کوئی کام اس نے ایسا کیا، بیوی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی ماں اس سے کہتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور یہ جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے کیا ہے، اس لیے کیا ہے، اس کو بھڑکاتی ہے، یہاں تک کہ بیوی شوہر سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے کہ بیوی نے کوئی کام ایسا کیا، شوہر جانتا ہے کہ وہ اس اخلاق والی نہیں، وہ اخلاق کی وہ مالکہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے ماں باپ اسے بھڑکاتے ہیں اور غلاتے ہیں اور ان کی باتوں میں وا کر کے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لہذا ناظرین اکرام، طلاق کے اسباب جو کثرت سے پھیل رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ، جو پانچویں وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں کے گھر والوں کا اس میں دخل اندازی کرنا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، چھٹا سبب یہ ہے طلاق کے جو اسباب میں سے ہے، وہ یہ ہے ناظرین اکرام، غلط صحبت، کہ اگر شوہر غلط صحبت میں ہے، غلط لوگوں کے ساتھ ہے، یا بیوی غلط صحبت میں ہے، اس کی سہیلیاں اخلاق کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، بد اخلاق صحبتیں یہ گھروں کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے شوہر ہیں، میاں بیوی اچھے ہیں، بااخلاق ہیں، لیکن وہ دوست سے ملاقات کرتا ہے اور دوست اسے کئی ایسی چیزیں بتاتا ہے جو چیزیں بیوی کے اندر نہیں ہیں۔ اب وہ بیوی سے مطالبہ کرتا ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر کے، وہ جو نہیں کر سکتی وہ کر سکتی ہے، لیکن محدود کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن چونکہ دوستوں کے ذریعے سے اس نے سنا ہے، اب وہ اپنی بیوی کو پابند کرتا ہے، اور بیوی اپنے دوست سہیلیوں سے سنتی ہے اب ان کے شوہروں کے بارے میں، ان کی یہ صفات ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اب پھر وہ اپنے شوہر پہ دباؤ بناتی ہے کہ ویسے ہی وہ خرچ کرے، ویسے ہی وہ گھمائے، ویسے ہی وہ کھلائے، اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بنائے، گھر میں روزانہ ماحول ہو کہ وہ اپنے شوہر کو تنگ کرے دوسروں کا حوالہ دے کر کے، اور شوہر دوسروں کی بیویوں کا حوالہ دے کر کے تنگ کرے، ان دوستوں کی وجہ سے، ان سہیلیوں کی وجہ سے، تو ناظرین اکرام، اس کی سبب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور یہ ماحول طلاق کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا صحیح صحبت رہے، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہماری جو خواتین ہیں، ان کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی سہیلیاں اگر وہ کچھ بتاتی بھی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے، ہمارے اپنے حالات کو دیکھے کہ ہم کس درجے میں ہیں، کس اسٹیٹ میں ہیں، اور ہمارا کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہم تعامل کریں۔ بلکہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں ناظرین اکرام کہ بسا اوقات انسان جاتا ہے اور اپنے دوست کے دہیج کو دیکھتا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے آ کر وہ جھگڑا کرتا ہے، اسے طلاق دے دیتا ہے۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنی سہیلیوں کے شوہروں کو دیکھتی ہے اور پھر وہ ان کے اخلاق کی طرح اخلاق اپنے شوہر میں ڈھونڈنے جاتی، وہ نہیں ملتی، تو پھر وہ یہاں وہاں ان اخلاق کو تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین اکرام، یہ رشتوں کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا صحیح دوستی ہماری ہو، اور میاں بیوی کا جو آپس سے رشتہ ہے بڑا گہرا ہے، اس میں مودت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں رحم دلی ہے، اس میں خواہشات ہے، اس رشتے کو کسی اور کی وجہ سے وہ خراب نہ کرے، کسی اور کے دخل اندازی کی وجہ سے خراب نہ کرے۔ تو یہ چھٹا سبب ہے ناظرین اکرام کہ ایک دوسرے کی بری صحبت انسانوں کے درمیان طلاق کا سبب ہے۔ ساتواں سبب ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ جو طلاق ہے، طلاق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب سوشل میڈیا ہے۔ اہل علم نے اس سوشل میڈیا کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج تک انٹرنیٹ جیسا فتنہ انسانوں کے سامنے کبھی نہیں آیا ہے۔ بہت سارے فتنے آئے ہیں، لیکن انٹرنیٹ جیسا فتنہ آج تک انسانوں کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اس موبائل فون میں ہر چیز ہے، انٹرنیٹ میں ہر چیز ہے، ہر برائی دنیا کے انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہر بے حیائی انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہر گناہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس انٹرنیٹ نے جہاں ہمیں فائدہ دیا ہے، دینی اعتبار سے فوائد بھی ہیں اس میں، لیکن اس کے نقصانات بہت بھیانک ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے نقصانات ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ضروری ہے ناظرین اکرام، کیونکہ سوشل میڈیا نے نہ جانے کتنے رشتوں کو توڑ دیا۔ گھر میں عورت پردے کی پابند ہے، دیندار ہے، اجنبی مردوں کی نگاہوں سے بچی ہوئی محفوظ ہے، لیکن انٹرنیٹ اس کے پاس ہے، اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں کے ذریعے سے نہ جانے کتنے مرد اس سے بات کر رہے، گفتگو کر رہے، اسے لگتا ہے کہ میں تو با پردہ عورت ہوں۔ جو عورت با پردہ ہوتی ہے وہ عورت کبھی غیر محرم سے نہ وہ باہر ملاقات کرتی ہے، نہ نیٹ سے ملاقات کرتی ہے۔ علماء کہتے دوستی پہلے زمانے میں ملاقات کر کے ہوتی تھی، اب دوستی انٹرنیٹ پہ بھی ہوتی ہے، دشمنی انٹرنیٹ پہ بھی ہوتی ہے۔
اگر کوئی آدمی سلام بھیجے انٹرنیٹ پر لکھے تو ایسے ہی جیسے کسی نے سلام کیا ہے جواب پہ بھی سلام لکھ کر کے آپ کو مل جائے گا۔ لہٰذا عورتوں کے گھر کے اندر گھس کر کے با پردہ عورتیں جو پردے میں ہوتی ان کے رشتوں کو خراب کیا اس انٹرنیٹ نے۔ شوہر ہے عورتوں کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیتا ہے، غیر محارم سے اس کے تعلقات لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، دیندار ہے، لیکن اس کا موبائل فون انٹرنیٹ اس میں عورتوں سے گفتگو کر رہا ہے، عورتوں سے بات کر رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام کیسے وہ ازدواجی زندگی بہتر ہوگی جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت ہو، بغیر نکاح کے کوئی مرد کسی عورت سے گفتگو کرے جو اس کے لیے غیر محرم ہے۔ یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر محرم سے بغیر کسی حاجت کے گفتگو کرے۔ حاجت ہے، ضرورت ہے، سوشل میڈیا پر کون سی ضرورت ہے؟ باہری دنیا میں ضرورت ہے، حاجت ہے۔ کوئی مرد باہر نکلا کسی غیر محرم عورت سے کوئی سامان اسے خریدنا پڑے، وہ خریدتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ضرورت کے تحت بات کرتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر کون سی حاجت ہے؟ سوشل میڈیا پر کون سی ضرورت ہے ناظرین اکرام؟ وہاں پر لوگ موجود ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے دوستیاں بھی ہو رہی ہیں، دوستی قبول ہو رہی ہے، اور پھر ایک دوسرے سے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام یہ سوشل میڈیا کا فتنہ انتہائی خطرناک ہے، اور ایسے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ بھولی بھالی عورتوں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں اپنے شوہروں کے خلاف ورغلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اور خالی اوقات میں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، محبت کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ دسیوں واقعات ہیں ناظرین اکرام کہ اچھی خاصی شادی شدہ زندگی عورت نے برباد کر لی، مرد نے برباد کر لی، سوشل میڈیا پر کسی کے ساتھ دوستی ہوئی، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، اور ایک دوسرے اس نے ورغلایا، محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسے اپنی جال میں پھنسایا، اور وہ عورت چلی گئی، بھاگ گئی، شوہر نے طلاق دے دی اور شوہر بھی چلا گیا، اور پھر جانے کے بعد دیکھا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، سراب ہے۔ جو عورت سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پہ مردوں سے تعلق، مردوں سے بات کرتی ہو، مردوں سے ان کے امور میں دخل اندازی کرتی ہو، اور اسے کوئی حیا نہ ہو، تو اس عورت کا رشتہ خطرے میں ہے ناظرین اکرام، اور یہ شرعی طور پر گنہگار ہے، نافرمان ہے اللہ اس کے رسول کی، کہ کوئی عورت اپنی تصاویر کو سوشل میڈیا پر نشر کرے، سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈالے، سوشل میڈیا پر غیر محرم عورتوں سے، غیر محرم مردوں سے دوستیاں کرے، ان سے تعلقات، ان سے ملاقات کرے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے پھر رشتہ ازدواجی زندگی کا باقی نہیں رہے گا ناظرین۔ لہٰذا انٹرنیٹ کے فتنے سے خود بھی بچیے اور بچائیے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ اس انٹرنیٹ نے رشتوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے، اور بہت نقصان کیا ہے اس نے۔ لہٰذا ناظرین اکرام یہ طلاق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام طلاق کے اسباب میں سے اہل علم نے اسے بھی ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی اختیار نہ کرنا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پاک صاف ہو، شوہر یہ چاہتا ہے اس کی بیوی اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرے۔ یہی معاملہ بیوی کا بھی، وہ چاہتی ہے اپنے شوہر سے کہ شوہر اس کا خوبصورت ہو، خوبصورتی اختیار کرے۔ اہل علم نے کہا کہ جب اس معاملے کو کوئی ہلکا سمجھے کہ کوئی عورت ایسی ہے جو گھر میں ہمیشہ پراگندہ حال رہتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے گندے ہیں، بدبودار ہے، وہ غسل کا اہتمام نہیں کرتی، دھیرے دھیرے شوہر کی رغبت اس میں کم ہونے لگتی ہے، دل اس کا کم اس میں لگنے لگتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہے ناظرین؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ باہر ایسی فاحشہ عورتیں موجود ہیں جو خوبصورتی بھی اختیار کر رہی ہیں اور مردوں کو ورغلانے کے لیے، مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے سارے اہتمامات کر رہی ہیں۔ جب گھر میں وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں بیوی اس منظر میں نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر کے انسان کی دلی خواہش پیدا ہو، وہ باہر کی طرف مائل ہوتا۔ ناظرین کرام جب باہر کی طرف مائل ہوگا تو آپ جان لیجیے کہ رشتہ بہت خطرناک مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اور یہی معاملہ مرد کا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے لیے خوبصورتی نہ اختیار کرے، اہتمام نہ کرے، عورت کے دل میں بھی خواہش ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرے، اچھا ہو، خوشبودار ہو، مزین ہو۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے پھر عورت، ہو سکتا ہے ناظرین اکرام غیر محرم کوئی ایسا ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو ایسے بہت سارے فتنے موجود ہیں، عورت کا دل دھیرے دھیرے شوہر سے ہٹنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے لیے ہم
جہاں حقوق کو ادا کر رہے اس حق کو ادا کریں، ایک دوسرے کی خوبصورتی کو اختیار کریں، اہتمام کریں، پاک صاف رہنے کا، اچھے لباس پہننے کا، خوشبو استعمال کرنے کا، تاکہ ایک دوسرے پر دل ہمارا برقرار رہے۔ اور یہی بات پچھلے درس میں بھی آئی تھی ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کروں، جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے خوبصورتی اختیار کرے، ویسے میں بھی اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک دوسرے پر دل باقی رہتا ہے، محبت کے برقرار رہنے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ ہے یہ خوبصورتی اختیار کرنا، یہ خوشبو لگانا، معطر ہونا۔ آپ دیکھیے کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، اللہ کے نبی نے اسے زانیہ کہا علیہ السلام۔ کیوں؟ خوشبو جیسی مرد سونگے گا اس کا دل مائل ہو جائے گا، کیونکہ خوشبو مائل کرنے والی چیز ہوتی۔ وہی خوشبو اگر بیوی گھر میں اپنے شوہر کے لیے لگائے، زیب و زینت شوہر کے لیے کرے، اس کا مطلب شوہر کا دل بھی اس کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہی معاملہ عورت کا ہے، اگر وہ کسی انسان کوئی مرد اس کے سامنے سے گزرے جو خوشبو سے معطر ہو، اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ وہی شوہر اپنے گھر میں استعمال کرے، خوبصورتی اختیار کرے، تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا ناظرین اکرام۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے اہتمام کرنا، بن سور کر کے رہنا، یہ آپسی محبت کا سبب ہے۔ ورنہ آج کے اس پرفتن بے حیائی بے پردگی کے دور میں باہر جو شکار بھولی بھالی عورتوں کا کرنے والے فتنہ اور گناہ کے کاموں میں آگے بڑھ چکے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں ناظرین اکرام۔ آپ دیکھتے ہیں آوارہ نوجوان جنہوں نے نہ تعلیم حاصل کی ہے، نہ ان کی کوئی تربیت ہوئی ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس کوئی مہارت ہے، کوئی فن ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اور لڑکیوں کو پھنسانا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، ان کا غلط فائدہ اٹھانا، ان کی عزتوں کا کھلواڑ کرنا ان کا ایک عام طریقہ بن گیا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں ناظرین اکرام؟ آوارہ لڑکے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری استعمال کرتے، اچھا موبائل استعمال کرتے، اور اس کے ذریعے سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بھولی بھالی عورتوں کو پھنساتے ہیں ناظرین۔ لہٰذا ایک دوسرے کے لیے ہم اہتمام کریں، میاں بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے اہتمام کرے، یہ آپسی محبت کے برقرار رکھنے کا سبب ناظرین اکرام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ناظرین اکرام، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے، بخاری حدیث نمبر 5079 اور صحیح مسلم 715۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، غزوے میں تھے، اور یہ فتح مکہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مدینہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ کے قریب پہنچے، تو اللہ کے نبی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا، جو صحابہ آپ کے ساتھ ہے، کہ مدینہ کو چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب مدینہ کے قریب آ گئے تو آپ نے کہا امہلو، آپ نے کہا انتظار کرو، ابھی گھر مت جاؤ، حتی ندخل لیلا، یہاں تک کہ وقت لگے، تاخیر ہو جائے، شام کا وقت ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا لکی تمتشط الشعث، تاکہ وہ عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ اپنے بالوں کو درست کر لے، چوٹی ڈال لے، جو بھی بالوں کی درستگی ہے وہ کر لے۔ وتستحد المغیبہ، اور جو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں، جس کے ذریعے سے جسم کی صفائی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اہم چیز کا حکم دیا ناظرین اکرام اس حدیث میں، وہ کیا ہے کہ جب مدینہ کے قریب پہنچے صحابہ تو آپ نے داخل ہونے سے منع کیا، اور آپ نے کہا انتظار کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری جو بیویاں جو گھر میں موجود ہیں وہ گھر میں تیار ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کہا تاکہ وہ اپنے بالوں کو صحیح کر لیں، اپنے جسم کو صحیح کر لیں۔ پھر آپ نے کہا اذا قدمت، اگر تم داخل ہو جاؤ گھر میں، فلقیس یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر اپنی بیویوں سے اچھی طرح ملاقات کرو، جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین سفر سے واپسی کے وقت اللہ کے نبی سیدھے گھر نہیں داخل ہو رہے، بلکہ آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں رکو، اور آپ دوسروں کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیتے تھے کہ آپ آنے والے ہیں۔ کیوں؟ شوہر گھر پہ نہیں ہے، عورت بکھری ہوئی حالت میں ہے۔ اب جیسے اس کو معلوم ہوگا کہ شوہر آ رہا ہے تو فوراً اپنے گھر کو پاک صاف کرے گی، اپنے آپ کو درست کر لے گی، تاکہ شوہر داخل ہو سفر کر کے کئی دنوں کے بعد، جب دیکھے اس کو تو دیکھنے کے دل میں خوشی داخل ہو، محبت داخل ہو،
اور اپنی بیوی سے خصوصی تعلق کو قائم کرے جو اس کے لیے سکون کا باعث ہے، اولاد کا باعث ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت دیکھیے اور آپ کا صحابہ کی تربیت دیکھیے، صحابیات کی تربیت دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے جانے سے پہلے اطلاع کرواتے تھے تاکہ عورت تیار ہو۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، خوبصورتی اختیار کرے۔ اور یہ غلط رویہ اور غلط طریقہ ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں شادیوں کے لیے، خریداری کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے، مہمان بن کر کسی گھر جاتی ہیں تو تیار ہو کر جاتی ہیں، جبکہ وہاں غیر محرم موجود ہے، اور جہاں انہیں تیار اصل ہونا ہے جس کے شریعت نے ترغیب دی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں اہتمام کرتی تھیں گھر ہیں، وہاں آج عورتیں اہتمام نہیں کرتی۔ ناظرین، اس بات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں میں نے آپ کے سامنے طلاق کے اسباب، طلاق کیوں پھیل رہا ہے اور وہ کون سی امور ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے رشتوں کو برقرار رکھے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔